محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، مسلمان دن بدن اور آئے دن بہت زیادہ حالات سے دوچار ہو رہے ہیں۔ اسلام نشانے پر ہے، اسلام کی طرف تمام باطل طاقتوں نے نشانہ سادہ ہوا ہے کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے وجود کو اور اسلام کو، قرآن کو اور قرآن اور حدیث کو تمام کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن اتہاس گواہ ہے، ہماری تاریخ گواہ ہے، مسلمان تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن اسلام کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے اسلامی تاریخ ہے۔ فرعون نے بہت ظلم و زیادتی کی، جو وحدانیت پر عمل کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے تھے۔ نمرود نے بڑا ظلم کیا ان لوگوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتے تھے۔ نمرود ختم ہوا، فرعون ختم ہوا، اسلام آج بھی باقی ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھا جائے، حضرات انبیاء علیہم السلام سے ایک ہی باطل طاقتوں کا مطالبہ تھا کہ تم ہمارے مذہب کو قبول کر لو یا ہمارے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ممالک میں چلے جاؤ جہاں پر تم لوگ رہتے ہو۔ آج یہی کچھ مطالبہ انبیاء علیہم السلام کی طرح اس امت سے بھی کیا جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ اس آیت کریمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے نازل فرمایا، اور یہ آیت کریمہ تمام انبیاء علیہم السلام جن انبیاء کے زمانے میں کفار نے للکارا تھا اور اللہ کی وحدانیت کو چیلنج کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والوں کو اور اس زمانے کے نبی کے ماننے والوں کو، اس زمانے میں اللہ کے احکامات اور اس نبی کے احکامات کے ماننے والوں کو زیر و زبر کرنے کی کوشش کی تھی، اور مارا تھا، توڑا تھا، ماب لنچنگ کی تھی، اور شہر بدر کیا تھا، شہروں سے نکالا تھا، ملکوں سے نکالا تھا۔ اس دور کے تمام واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک چھوٹی سی آیت کریمہ میں بیان فرماتے ہیں۔ یا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، کافروں نے، مشرکوں نے، جو لوگ کافر اور مشرک سے مراد آج لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، کئی مسلمان بھی اس دھوکے میں آ چکے، اور جو مسلمان اپنا ضمیر بیچ سکتے تھے، جنہوں نے پیسوں کے داموں میں اپنے ایمان کو بیچا، اپنی وحدانیت کو بیچا، اپنی رسالت پر ایمان کو بیچا، ان مسلمانوں نے بھی اس بات کو مانا اور ان کے جھانسے میں آ گئے کہ یہاں پر کافر سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ امن سے رہتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ آشتی سے رہتے ہیں، وہ لوگ ہیں، کافر سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ زندگی گزارنے پر رضامند ہیں، ان کو قرآن مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر بھی کافر مراد لیا ہے،
یا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے جوش کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ کفار کو مطالبہ کیا ہے، وہاں پر کافر سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، مسلمانوں سے عداوت رکھتے ہیں، مسلمانوں کو مارنے کی کوششیں کرتے ہیں، ماں اور بہنوں کی عزتوں اور عفتوں کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں پر انبیاء کو مارا گیا، جہاں پر انبیاء کو ستایا گیا، جہاں پر لوگوں کو تکلیفیں پہنچانے کی پوری سازشیں ہوئیں، وہاں کفار سے مراد جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کا مطالبہ کیا ہے، جہاں جدال کا مطالبہ کیا ہے، جہاں پر ان کو کھڑے لفظوں میں جواب دینے کا مطالبہ کیا ہے، جہاں پر تلواروں سے جواب دینے کا مطالبہ کیا ہے، وہ ظالموں کے خلاف ہے، وہ ہر غیر مسلم کے خلاف نہیں ہے۔ اگر ہر غیر مسلم کے خلاف ہوتا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر کفار کو امان نہ دیتے۔ ہر غیر مسلم کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہوتا کہ ہر غیر مسلم کو تمہیں قتل کرنا پڑے گا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزر رہے یہودی کے جنازے کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو نہ بہاتے۔ ہر غیر مسلم کے خلاف اللہ تبارک و تعالی محاذ کھولتا۔ تو خدا وحدہ لا شریک کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک یہودی آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو توڑتے ہوئے اور للکارتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ کر کہتا ہے، محمد میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، میں کھانے کا طالب ہوں، مجھے کھانا جوڑا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی صحابہ اکرام اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تمام صحابہ کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میرا یہ مہمان آیا ہوا ہے، اسے جو آدمی کھانا کھلائے گا میں اسے دنیا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی مہمان نوازی پر جنت کی ضمانت دی نہ ہوتی۔ کیا مراد ہے کفار سے؟ کیا مراد ہے قرآن کے؟ مسلمان ٹی وی ڈیبیٹس دیکھ کر، نیوز چینلوں میں دیکھ کر تچھی سی ایسی عورتیں جن کے پاس حیا نہیں، جن کے پاس شرم نہیں، اور ایسے لوگ جو اپنے ضمیر کو بیچ چکے، اپنے نام پر خان لگاتے ہیں، اپنے نام پر پٹھان لگاتے ہیں، اپنے نام پر سید لگاتے ہیں، اپنا نام رضوان رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ناموں کے ساتھ بیٹھ کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام مخالف طاقت بن کر ابھرتے ہیں، اور وہاں پر بیٹھ کر بابری مسجد کی مخالفت ہوتی ہے، ماں اور بہنوں کے دوپٹوں کی مخالفت ہوتی ہے، وہاں پر بیٹھ کر طلاق ثلاثہ کی مخالفت ہوتی ہے، وہاں پر بیٹھ کر مسلمانوں کی سٹیزن شپ کے سلسلے میں جو ہے مخالفت ہوتی ہے، وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان دوسرے ملک سے آئے ہوئے ہیں، مسلمان اس دیش کے واسی نہیں ہیں، مسلمان یہاں پر زندگی گزارنے والے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب کی طاقتوں نے ان کو پیسہ بتایا ہوگا اور پیسے کی چمک نے ان لوگوں کو لالچ دلایا ہوگا، یا اب کی طاقتوں نے ان کو ڈرایا ہوگا۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، کتنا بھی گنہگار مسلمان ہوگا لیکن اپنے ایمان کا سودا کبھی کفر سے نہیں کرے گا۔ یہ باتیں میں جو آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آگے چل کر میں اس کا نتیجہ اور اس جمعہ اگلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے نتیجہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ آپ کبھی یہ نہ سوچنا کہ یہاں پر بیٹھ کر ان باتوں کی کیا ضرورت تھی، اب میرے ایمان کی
ایمان کی جو ہے بات آ چکی ہے، ماں کے اوپر کوئی جو ہے انگلی اٹھائے برداشت نہیں ہوتا، باپ کے خلاف کوئی کہے برداشت نہیں ہوتا، میری ایک بالغ زمین پر کوئی قبضہ جمانے کی بات کرے مجھے برداشت نہیں ہوتا، بابری مسجد پر کوئی نگاہ ڈالے مجھے برداشت نہیں ہوتا، گیان وابی مسجد پر کوئی نگاہ ڈالے مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ مسلمانوں، یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھانا کہ آنے والے دور میں تمہارے ایمان کو بلکہ ہمارے ایمان کو نشانے پر لیا گیا ہے۔ ہندوستان کو، ہندوستان سے ایک کلچر، ایک یونیفارم سول کوڈ کے نام سے لا کر تمام لوگوں کو ایک قانون کے تحت چلانے کی بات ہو رہی ہے۔ آج یہ کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے چہروں سے داڑھیوں کو نوچ لیا جائے، مسلمانوں کے تشخص کو مٹا دیا جائے، مسلمان کلمہ نہ پڑھیں، مسلمان مساجد کی طرف نہ جائیں، مسلمان اپنی عیدوں میں غیروں کا طریقہ اپنائیں، مسلمان اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑیں، مسلمان اپنے عقائد سے دستبردار ہو جائیں، مسلمان جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں پر عمل کریں۔ اس بات کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہاں پر جو باتیں ہوں گی اسے سیاسی نگاہ سے نہ دیکھنا، یہاں پر جو باتیں ہوں گی خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، سوائے اللہ کو راضی کرنے کے، سوائے رسول اللہ کو راضی کرنے کے، سوائے اسلام کے، سوائے اسلام کی ترجمانی کے کوئی اور مقصد میرا نہیں ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے بیٹھ کر کچھ کہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میری ان باتوں کے بعد میں نشانے پر آؤں، ہو سکتا ہے کہ میری ان باتوں کے بعد مجھے نشانے پر لیا جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ اسلام کے نام پر ہماری جانیں قربان ہیں، اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر ہماری جانیں قربان ہیں، اللہ اور رسول کے نام پر ہماری جانیں قربان ہیں۔ ہم گردن تو کٹا سکتے ہیں لیکن کبھی اپنے ایمان کا سمجھوتا کسی باطل طاقت سے نہیں کر سکتے۔ ہوا ہے ایسا میرے ساتھ میں، ہوا ہے میرے ساتھ میں، مجھے عادت بھی ہے کہ میں مجمعوں میں بیٹھ کر کئی مرتبہ میں نے حکومتی جاسوسوں اور کارندوں کو ایسے بیانوں کے خلاف ریکارڈ کرتے ہوئے 2014 سے دیکھا ہے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے ایمان کی بات ہے، مسلمانوں کی آشتی کی بات ہے، جب وہ بت پرستی کی بات، جب وہ باطل طاقتوں کی بات، جب وہ ظلم کی بات اپنی زور و شور سے کر سکتے ہیں تو ہم تو انصاف کی بات کرتے ہیں، ہم قانون کی بات کرتے ہیں، ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، ہم ملک کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، ہم کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی بات کرتے ہیں، ہم سمویدھان کو مانتے ہیں، ہم نے بابری مسجد کے فیصلے میں سمویدھان کو مانا ہے، ہم گیان وابی مسجد کے سلسلے میں ان فیصلوں کا انتظار کیا ہے جسے انصاف کہتے ہیں۔ ہر وقت مسلمان نے ملک کے آئین کو سامنے رکھ کر صبر کا دامن تھاما ہے۔ ہم تو صبر کی بات کرنے والے ہیں، کبھی جھگڑے کی بات نہیں کرتے، کبھی ایک ہاتھ میں مالا دوسرے ہاتھ میں بھالا کی بات نہیں کرتے، کبھی ہم یہ نہیں کہتے کہ راستے میں چلنے والوں کو قتل کر دیا جائے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ راستے میں چلنے والوں کی پریشانیاں دیکھی جائیں۔ ہماری مسجد میں اگر کوئی آ کر پانی پیتا ہے ہم استقبال کر کر اندر بلاتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، اسے پانی کا گلاس پیش کرتے ہیں، بلکہ اسے پیالہ بھر کر ہم پانی پلاتے ہیں۔ جو لوگ شر پسند ہیں ان کے عبادت گاہوں میں جا کر کوئی چھوٹا سا بچہ پانی پیتا ہے، اس بچے کو مارا جاتا ہے، اس بچے پر ظلم کیا جاتا ہے، ذات اور پات کے نام پر اپنی عبادت گاہوں میں آنے نہیں دیا جاتا۔ ہمارا وہ مذہب نہیں ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے
محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندے نواز۔ ہماری مساجد میں آ کر دیکھو، کل جو آدمی مسلمان ہوا وہ پہلی صف میں کھڑا ہے، کل جو آدمی مسلمان ہوا وہ مسلمانوں کی امامت کرنے کے قابل ہو چکا ہو تو اسے لا کر مصلی پر کھڑایا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ذات نہیں ہے، ہمارے پاس پات نہیں ہے۔ وہ آپ لوگ کرتے ہوں گے جو ملک کی فضا کو مقدر کرنے کے لیے، ملک کی فضا کو برباد کرنے کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں، وہ جو لوگ جو ہے تنظیمیں بناتے ہیں، وہ لوگ دہشت گرد ہو سکتے ہیں، ملک کے غدار ہو سکتے ہیں۔ خدا وحدہ لا شریک کے قسم، ملک میں زندگی گزارنے والا مسلمان کبھی اس ملک کا مخالف ہو نہیں سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ یہ آیت کب اتری؟ کب اتری؟ 1400 سال پہلے اتری۔ لیکن آج اس آیت کو اٹھا کر حالات میں فٹ کیا جائے، اس آیت کو اٹھا کر آج کے حالات میں فٹ کیا جائے، جوڑا جائے، جمایا جائے، تو آپ اندازہ کریں گے کہ آج ہی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اس آیت کریمہ کو اتارا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن اس آیت میں آج کے حالات کو جوڑ کر دیکھا جائے تو خدا وحدہ لا شریک کی قسم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیت آج یا کل میں نازل ہوئی ہے۔ کیا معنی؟ کیا معنی اس آیت کا؟ کیا مطلب اس آیت کا؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، کافروں اور مشرکوں نے اپنے رسولوں سے کہا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، کیا کہا؟ ہمارے ملک سے باہر چلے جاؤ، ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال پھینکیں گے۔ اگر تمہیں یہاں رہنا ہے، آپ جو حالات کھڑے ہو کر الٹی سیدھی سپیچ کرنے والے، بیان بازی کرنے والے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے جو کھڑے ہو کر بت پرست لوگ کہتے ہیں، آپ کو یہاں پر نظر آئے گا کہ انبیاء کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ حالات حضرات انبیاء نے دیکھا ہے، یہ حالات حضرات اولیاء نے دیکھا ہے، یہ حالات حضرات صحابہ نے دیکھا ہے۔ حضرات صحابہ پر جو ظلم گزرا تھا، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، نہ ان کی اولادوں میں جو لوگ ظلم کرتے ہیں، ان کے باپوں نے جو ظلم کیا تھا، نہ ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ظلم کر سکیں، اور نہ ہمارے پاس اتنی برداشت ہے کہ ہم اتنا ان ظلم کو سہ سکیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام سے کفار نے کہا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم تم کو اپنی زمین سے باہر نکال پھینکیں گے۔ اگر تمہیں ہماری زمین میں رہنا ہے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اگر تم کو ہماری زمین میں زندگی گزارنا ہے تو پھر ہمارے مذہب اور ملت پر تمہیں چلنا پڑے گا۔ چلو آج کے حالات سے اس آیت کو ذرا جوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ کیا حضرت، کیا ضرورت پڑی تم نے آج کا جمعہ یہ بیان کرنے کی؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ حالات بہت سنگین ہیں۔ میرے بچے، آنے والے جو بچے ہیں، آج کے 5 سال کا بچہ، آج کے 8 سال کا بچہ، آج کا 10 سال کا بچہ،
آج سے 10 سال بعد مسلمان رہے یا کافر ہو جائے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن مسلمانوں میں بیداری نہیں آئے گی تو پھر مسلمان اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ اپنے بچوں کو آپ لوگ اپنے بڑھاپے میں کافر دیکھیں گے۔ حالات ایسے ہیں۔ کیا حضرت ہو سکتا کیا ایسا؟ کیا حضرت اب تک کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کیا؟ ہاں ہوا ہے ایسا۔ اسپین چلے جائیں، وہاں پر تقریباً 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، پھر حالات ایسے خراب ہوئے، اتنے خراب ہوئے کہ مسلمان اللہ کا نام لینے کے لیے بھی ڈرا کرتے تھے۔ اگر کوئی بچہ اللہ کا نام لے لیتا تو اس بچے کو بھی مار دیا جاتا اور اس بچے کو دوڑایا جاتا کہ تیرا گھر کہاں ہے۔ جب بچہ اپنے گھر کی طرف جاتا تو اس بچے کے ساتھ پورے گھر کو گولیوں سے بھون دیا جاتا۔ ہوئے ہیں ایسے حالات۔ یہ کتاب ہے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کی لاہور سے سمرقند تا خاک بخارا، یہ کتاب ہے حضرت کی۔ میں نے ساری کتاب کا مطالعہ کیا ہے۔ حضرت نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ اسپین کے ایک گاؤں میں، ایک شہر میں جانا ہوا جہاں پر 100 سالہ ایک بوڑھیا نے حضرت کو اپنے پڑ پوتے کے ہاتھ سے بلا بھیجا۔ کیا کیا؟ پڑ پوتے کے ہاتھ سے بلا بھیجا۔ جب معلوم ہوا، حضرت کے پاس خبر لے کر پوتا آیا، حضرت نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ وہ عورت ہے جس عورت نے کفر کی یلغار میں، کفر کی ظلم و زبردستی میں اپنے گھر کے اندر تہ خانہ بنا کر وہاں پر اس نے مدرسے کو چلایا۔ اپنے گھر کے اندر تہ خانہ بنا کر وہاں پر اس عورت نے حافظ قرآنوں کو تیار کیا ہے۔ جس وقت اوپر اللہ کا نام لینا ممنوع تھا، اس وقت زمین کے زیر زمین اس عورت نے مدرسے کو چلایا ہے اور کئی بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ آج ایمان کی ہوائیں اور فضائیں نظر آ رہی ہے، یہ ساری ہواؤں اور فضاؤں میں کہیں نہ کہیں اس عورت کا بڑا ہاتھ ہے۔ اتنی بڑی قربانی دینے کے واسطے تیار ہیں ہم لوگ۔ ہمیں تو برتھڈے چاہیے۔ ہم تو معمولی باتوں پر نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم معمولی باتوں پر حدیث کو، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، معمولی باتوں پر اللہ کے احکامات کو ایسا اڑاتے ہیں جیسا سر پر مکھی بیٹھی تھی ایسے ہی اڑا دی۔ معمولی باتوں پر اللہ کے رسول کی سنتوں کے پرخچے اڑاتے ہیں ہم لوگ۔ اور یہاں پر یہ عورت ہے جو کفر کی یلغار میں اسلام کا چراغ جو جل رہا تھا اس کی حفاظت کیے ہوئے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ میں فوراً دوڑتا ہوا اس عورت کے پاس گیا اور وہاں پر بیٹھ کر میں نے اس بوڑھی ماں سے اپنے لیے دعائیں کروائی۔ معلوم کون؟ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم۔ ہزاروں سینکڑوں علماء کرام نے حضرت کے ہاتھ پر بیعت کر کر اپنی اصلاحی تعلق قائم کیا۔ دارالعلوم دیوبند کے اکثر حضرات علماء کرام نے، اکثر اساتذہ کرام نے حضرت کے ہاتھ پر بیعت کر کر اپنی اصلاح کی ہے۔ پڑوسی ملک کے ہزاروں حضرات علماء کرام نے حضرت کے ہاتھ پر بیعت کر کر اپنی اصلاح کی ہے۔ ایسا پیر اور فقیر کہتا ہے کہ میں دوڑتا ہوا ان کی خدمت میں پہنچا اور جا کر ان سے اپنے لیے دعا کروایا۔ ہرگز یہ خوش فہمی میں نہ رہنا کہ کیا ہوا؟ برتھڈے منانا اسلام میں کیا ہے صاحب؟ کیا ہے؟ ارے ذرا بولو، خالی میچ بولتا رہا تو نہیں ہوتا، ذرا تمہیں بھی بولے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ برتھڈے منانا اسلام میں کیا ہے؟
ارے جائز ہے کیا ہے ذرا تمہیں بولو, تمہیں بناتے میں تو آج تک منایا نہیں. کیا ہے؟ حرام ہے. ذرا بولو وہ جملہ, حرام ہے. برتھ ڈے منانا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. آگے بڑھ کر میں کہوں سور کا گوشت کھانے سے بدتر ہے. اور ماشاء اللہ ہر مسلمان کو, جو مسلمان ماڈرن کلچر کا شہد آئی ہے, اس مسلمان کو برتھ ڈے منا کر اپنے آپ پر فخر کرنے کا اور اپنے آپ پر جو ہے گھمنڈ کرنے کا ماحول چل پڑا ہے. جائز ہے اسلام میں برتھ ڈے منانا. پھر اسلام والوں نے کیسے برتھ ڈے منایا؟ تو سمجھ میں یہ آیا کہ عیسائیوں نے اسلام کے ماننے والوں پر, مسلمانوں پر اتنی محنتیں کی کہ مسلمانوں میں عیسائیوں کی عادتیں داخل ہو گئیں. برابر اسلام میں داڑھی رکھنا کیا ہے؟ سنت ہے؟ نہیں, واجب ہے. سنت بول کو چدمیاں نکال ڈالے سو. پوچھو حضرات علماء کرام کو, حضرت سنت بولے تو چھوڑنے کی سنت ہے کہ نہیں چھوڑ ڈالنے کی سنت ہے؟ ایک ہے چھوڑنے والی سنت داڑھی چھوڑنا, ایک ہے چھوڑ ڈالنا, نکال کو سڑ ڈالنا. ہمیں چھوڑ ڈالے نہیں. اب دکان میں بیٹھ کو داڑھی تو چھوڑے نہیں, اس کے واسطے کیا کہ دوسرا چھوڑ لے کو رہتی. جھوٹ, فریب, دھوکہ. داڑھی ہوتی آدمی شرمتا کہ میرے چہرے پر رسول اللہ کا کلچر سجا ہوا ہے, میرے چہرے پر اللہ کے رسول کی سنت سجی ہوئی ہے. اس سنت کو رکھ کر میں کیسے جھوٹ بولوں؟ ایک صاحب ہے میرے پاس, حضرت تمہیں بڑا زبردست بیان کرے حضرت, یہ مسجد میں نہیں اور ایک مسجد میں بڑا زبردست بیان کرتی ہیں حضرت. تمہیں بولے دیکھو داڑھیاں رکھو آدمیاں دھوکہ دیتی, داڑھیاں رکھو آدمیاں جھوٹ بولتی, داڑھیاں رکھو آدمیاں کیا کی کرتی, کدھر کی کرتی. اس واسطے حضرت میں داڑھی نہیں چھوڑیا سو. کیا بولے؟ آدمی بہانہ بناتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت فوراً میرے دماغ کے اندر ایک نکتہ ڈالا, ایک بات ڈالی. میں نے کہا کہ داڑھی رکھ کر گناہ کرنے میں شرم آتی ہے تو مسلمان کو ایمان رکھ کر گناہ کرنے میں بھی شرم آنی چاہیے. جب داڑھی رکھو فلم نہیں دیکھ سکتا, داڑھی رکھو جھوٹ نہیں بول سکتا, داڑھی رکھ کر دھوکہ نہیں دے سکتا, تو پھر مسلمان اسلام رکھ کر جھوٹ بول سکتا کیا؟ تو ایمان بھی چھوڑ دے گا آدمی, کفر میں چلا جائے گا کہ ایمان رکھو مجھے جھوٹ بولنے میں شرم ہے اس لیے میں کفر میں جا رہا ہوں, ایمان رکھ کر مجھے دھوکہ دینے میں شرم آتی ہے اس لیے میں کفر میں جا رہا ہوں. ہو سکتا ہے, کر سکتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. ہر چیز قربان ہے لیکن ایمان ہمارا قربان نہیں ہے. ہر چیز کی ہم قربانی دے سکتے ہیں, اپنے ایمان کی قربانی. ارے ذرا بولو کہ وہ ٹھنڈا پڑ گا کیا ٹھنڈ میں ایمان؟ ذرا تازگی پیدا کرو, ذرا بولو. کیا بھی بول رہی ہیں ایسا گھور کو دیکھ رہی منجے. مولانا اب تمہیں اترے نہیں تو بند نہیں کرے تو ہمیں تم ناچ کھا جاتی ہیں کنا. ایمان سے سمجھوتا کر سکتے ہیں ہم لوگ. ارے ذرا ہوں تبھی بولو, نہیں تبھی بولو. کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے. ابھی آپ کے اوپر ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جس ماحول کا نام کامن سول کوڈ ہے. کیا ہے؟ ذرا بولنا. اس کا دوسرا نام یونیفارم سول کوڈ. کیا حضرت ایسا کہ تو یہ کون سے بازوک دکان میں چاکلیٹ ملتا سو کیا؟ یہ بازو کے دکان میں نہیں تو بیکری میں کیک گیک ملتا سو کہ کیا ہے کہ نا حضرت؟
पागलां के जैसा वहाँ कौन क्यों न न्यूज़ एंकर पूछता है हमारे मुल्क में कॉमन सिविल कोड होना नहीं होना, वो पूरे पागलां पीछे बैठ को रहती। उनको अगर मैं वहाँ रहता तो पूछता तू बोल रहे कॉमन सिविल कोड का तो क्या अगर को, पूरे पागलां हाथ उठाती हम ना होना। खाली मुसलमानों के वास्ते नहीं है, गैर मुस्लिम, मुसलमान, ईसाई, बुद्धिस्ट, आदिवासी, सबके वास्ते एक कानून हिंदुस्तान में लाने की कोशिश हो रही है जिसमें मुसलमानों का निकाह मस्जिदों में नहीं होगा, म्युनिसिपैलिटियों में होगा। मुसलमानों का निकाह दफ्तर में नहीं होगा, मैरिज रजिस्टर ऑफिस के रजिस्टर में होगा। ताअद्दुद अज़वाज, मुसलमान 3 तलाक का मालिक नहीं रहेगा। मुसलमान अपने तशख़्ख़ुस को पामाल करेगा अपने हाथों से, अपने पैरों के नीचे। मंजूर है क्या? अरे ज़रा बोलो मंजूर है? मंजूर है? अभी आपके पास ऐसे हालात आने वाले हैं, आप क्या करेंगे? हमारे अकाबिरीन उलमाए देवबंद, जमीयतुल उलमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यही कहा है कि किसी भी सूरत से हम लोग कॉमन सिविल कोड को नहीं मानेंगे। तुम कानून बनाओ। हज़रत मौलाना महमूद मदनी दामत बरकातुहुम अल्लाह हज़रत के जुमलों को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हज़रत के जज्बात को कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला हज़रात उलमा जिन्होंने भी इस सिलसिले में मेहनतें की हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, अल्लाह ताला तमाम हज़रात उलमा की उम्रों में बरकतें नसीब फरमाए, इनका साया हम पर तादेर कायम व दाइम फरमाए। हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब क़िबला दामत बरकातुहुम ने फरमाया आप लोग कानून बनाओ, इंशाअल्लाह हम कानून को तोड़ेंगे। और हमारा भी यही मुतालबा है कि वो कानून बनाएंगे, इंशाअल्लाह हम कॉमन सिविल कोड का कानून तोड़ेंगे। कई को कर को बोले तो पार्लियामेंट में जो बैठी देखो पूरे आधे सर के फुल सर रहता। तो अभी तलाक़ सलासा का कानून मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसे सियासी रंग नहीं देना। मौलाना को हम बैठ को पार्लियामेंट बोले जा क्या, मौलाना को हम बैठ को असम्बली बोले जा क्या, अगर आज के हालात को मुझे समझाना है तो तमाम चीज़ों का तज़किरा करना पड़ेगा। हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, एक तारीख़ी जुमला फरमाया कि मुसलमान 100% तहज्जुद गुजार हो जाए, मुसलमान 100% तहज्जुद गुजार हो जाएं, और मुसलमानों के अंदर सियासी शऊर पैदा ना किया जाए तो एक वक्त आएगा कि तहज्जुद तो तहज्जुद 5 वक्त की नमाज पढ़ने की भी नौबत नहीं रहेगी। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, मुझे उस आदमी के ईमान पर शक है जो आदमी सियासत को इस्लाम से बाहर का हिस्सा समझता है। पार्लियामेंट का कानून, पार्लियामेंट में जो संविधान अब चल रहा है उसे बनाते हुए हजरात उलमा इकराम ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। मैंने इससे पहले भी कहा था, फिर एक मर्तबा रिवाइज करने के लिए कह दूं, जब हिंदुस्तान का कानून बन रहा था, दस्तूर हिंद, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मालूम क्या, सुन को ही एक मस्जिद में जुम्मा के बयान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलिया, बाहर बोले ज़रा जिम्मेदार आमिल को, क्या मौलाना तुम्हें मस्जिद में बैठ कर सियासत की बात करे ना करे जाकी, मैं कहाँ रे बाबा करे, हाँ मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन भी सियासत ना मौलाना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो कौम कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिक्स में
تمیز نہیں کرتی اس قوم کا مستقبل کا حال کیا ہوگا۔ 7 لوگوں کا ایک پینل بنا جسے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی قیادت میں، کتنے لوگوں کا پینل؟ 7 لوگوں کا پینل، جس میں ایک مسلمان تھے، جس میں ایک مسلمان تھے۔ ان کے اوپر ایک اسمبلی تھی تقریباً 210 افراد کی، لگ بھگ آس پاس ہے، ذہن سے نکل گیا مجھے، بہت دن ہو گئے پڑھ کر۔ اس اسمبلی میں وہ جو 210 افراد کی اسمبلی تھی، اس میں 30.5 مسلمان تھے۔ کتنے مسلمان؟ ذرا بولنا، ذہن میں بٹھانا۔ 30.5 مسلمان تھے۔ وہ 30.5 مسلمان میں 4 حضرات علماء اکرام تھے۔ کتنے علماء؟ ذرا بولنا، یہاں نہیں چھوڑتا میں، بولے تک نہیں چھوڑتا، نہیں تو خالی ووج بولنے کو رکھو۔ 4 حضرات علماء کرام تھے۔ سب سے پہلے نمبر پر حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، دوسرے نمبر پر حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی، تیسرے نمبر پر حضرت مولانا سعید مسعودی۔ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی، حضرت مولانا سعید مسعودی، اور ایک حضرت، ذہن سے نام نکل رہا ہے حضرت کا، انشاءاللہ اگر درمیان میں یاد آ جائے تو میں آپ سے کہوں گا۔ یہ 4 جو حضرات علماء کرام تھے، ان 4 حضرات علماء کرام میں سب سے بہترین جو کردار رہا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو سیکولر بنانے میں، حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمت اللہ علیہ کا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب قبلہ دامت برکاتہم نے ایک خطاب میں فرمایا کہ میں نے خود، حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے پارلیمنٹ کی لائبریری میں حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمت اللہ علیہ کی اس وقت اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں تقریریں کی ہوئی تقریروں کے مسودے کو پڑھا۔ ایسا محسوس ہوا کہ حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمت اللہ علیہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر شیر کی طرح نہ گرجتے تو ہندوستان کا قانون سیکولر نہیں ہوتا بلکہ ہندوازم پر ہوتا۔ تو کیا ہوا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جو ہندوستان کا قانون ہے یہ بھی حضرات علماء کی نظروں سے گزرے بغیر نہیں رہا۔ ہمیں جس ملک میں زندگی گزارتے ہیں اس ملک کے قانون کی کچھ نہ کچھ جانکاری ہم لوگوں کو ہونا چاہیے۔ ایک اور دھوکہ دیا جاتا ہے ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے کامن سیول کوڈ کیا قانون انہوں نکال سکتے ہیں، حضرات علماء کا اس پر موقف کیا ہے، اور پھر آگے اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، اگلے جمعہ عرض کروں گا۔ اگلے جمعہ کے لیے میں اب تمہید بان رہا ہوں، اگلے جمعہ تمہید نہیں، سیدھا عنوان پر آ کو بات کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ ایک اور ایک دھوکہ دیا جاتا ہے مسلمانوں کو۔ وہ دھوکہ کیا؟ کہ مسلمان شریعت سے چلیں گے یا مسلمان ہندوستان کے قانون سے چلیں گے۔ یہ دھوکہ سن کو ہی آپ لوگ، ارے سن کو ہی کیا بولو رے بابا، سن کو ہی، شریعت پہلے ہے کہ قانون پہلے ہے؟ تچا گانگا کی دھوکے باز آستین کا سام ملک کا دشمن کھڑے ہو کر اینکر پوچھتا ہے تو وہاں مسلمان ذرا سٹ پٹاتے ہیں، وہاں مسلمان کیا کرتے ہیں؟ سٹ پٹاتے ہیں۔
نہیں ہم اس پر بھی عمل کریں گے، اس پر بھی عمل نہیں، ہم تو قانون ہند پر عمل کریں گے۔ شریعت پر عمل کرو گے یا قانون ہند پر عمل کرو گے؟ کوئی تچا دھوکے باز جھوٹا مکار آپ سے پوچھے تو آپ یہ کہیں کہ ہم قانون ہند پر عمل کریں گے، اس لیے کہ قانون ہند کے آرٹیکل 25 ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم مکمل قرآن پر عمل کریں، ہم مکمل حدیثوں پر عمل کریں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آرٹیکل 19 آرٹیکل 25 یہ دو آرٹیکلز اور ان کے تحت آنے والے قوانین میں یہ قانون ہے کہ ہر ہندو کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہے، چاہے وہ گیتا پر عمل کرے، چاہے وہ بائبل پر عمل کرے، چاہے وہ زبور پر عمل کرے، چاہے وہ قرآن پر عمل کرے۔ یہ دو آرٹیکلز ایسے ہیں جو آج کے مکار، دھوکے باز، دغا باز، ملک کے دشمن، ملک کو لوٹنے والے، چائے کی بات کرنے والے، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ملک کی ہوا کو خراب کرنے والے، مسلمانوں کی ماب لنچنگ کرانے والے، آدیواسیوں کو ختم کرانے والے، 3.5% لوگوں کے دلوں کے اندر ڈر ہے کہ ہماری حکومت اس آرٹیکل کی وجہ سے ختم ہوگی، اس لیے اس آرٹیکل کو بلکہ اس سویدھان کو ختم کیا جائے، ایک ایسا سویدھان لایا جائے جو سویدھان خالص ہماری ترجمانی کرے، ہمارے مذہب کی ترجمانی کرے۔ یہاں پر کوئی زندگی گزارے گا وہ ہمارے مذہب پر زندگی گزارے گا، ہندو ریتی رواج کے ساتھ اس کی شادی ہوگی، ہندو ریتی رواج کے ساتھ اس کی طلاق ہوگی، ہندو ریتی رواج کے ساتھ جو ہے اس کی پراپرٹی کی تقسیم ہوگی، ہماری ریتی رواج کے ساتھ وہ زندگی گزارے گا تو ایسی زندگی گزارے گا۔ یہ چیز کو مسلمانوں پر، ہندوؤں پر، آدیواسیوں پر، کرسچنز پر، پارسی پر، جتنے بھی لوگ ہندوستان میں زندگی گزار رہے ہیں تمام لوگوں پر لاگو کرنے کی سازش ہے۔ اگلے جمعہ مسلم پرسن اللہ کی جانب سے، شاید اس میں پڑے ہوئے نوجوان ہیں، میں ان کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کے واٹس ایپ پر ایک جو ہے مسلم پرسن اللہ بورڈ کی جانب سے، جمعیت العلماء کی جانب سے، بلکہ ہمارے کرناٹکا کے امیر شریعت حضرت علامہ صغیر احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم میرے استاذ محترم ہیں، حضرت کی جانب سے بھی ایک بار کوڈ آیا ہوگا، جس بار کوڈ کو گوگل میں جانے کے بعد کونے میں گوگل میں مائک کا نشان آتا، معلوم وہ مائک کے نشان کے بازو ایک تمہارے کیا بولتے اسے، وہ گوگل پے، فون پے کا اسکینر کا نشان آتا نہیں، ویسا ایک نشان رہتا گوگل میں، وہاں پر جا کر کلک کر تمہارے پاس اگر بار کوڈ ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ بار کوڈ بھی لگایا جائے گا۔ اسی جمعہ کا مسئلہ تھا، حضرات علماء نے فرمایا تھا کہ اسی جمعہ کیا جائے، لیکن اس جمعہ چونکہ تیاری نہیں ہے تو اگلے جمعہ انشاءاللہ اس کام کو کریں گے۔ میں ہماری مسجد کے ذمہ داروں سے بھی گزارش کرتا ہوں اس سلسلے میں آپ غور و فکر کریں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ پورے ہندوستان کے مسلم پرسن اللہ بورڈ کی بات ہے، یہ جمعیت العلماء کی بات ہے، اور ہمارے اس علاقے، ہمارے کرناٹک کے حضرت امیر شریعت قبلہ دامت برکاتہم کی بات ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ سکھایا بھی جائے گا۔ اگر آپ میں سے پڑے ہوئے نوجوان ہیں، وہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس وہ بار کوڈ آیا ہوگا، اس بار کوڈ کو اسکین کرتے ہی آپ سیدھا جائیں گے جو ہے ایک ویب سائٹ پر، جہاں پر میل لکھا ہوا ہوگا جو اپوز ہوگا کہ ہم جو ہے کامن سیول کوڈ کے اپوز کرتے ہیں، نیچے اپنا نام لکھ کر، اپنا آدھار کارڈ کا نام لکھ کر وہاں پر اوپر میل کر دیا جائے تو وہ میل لا کمیشن کے پاس پہنچ جائے
گا۔ حضرات علماء کی کوشش ہے کہ اس مہم کو پورے ہندوستان میں ایک مسلمان بھی باقی نہ رہے، ہر مسلمان اس مہم میں شامل ہو۔ انشاءاللہ اس جمعہ جو نوجوان یہاں پر پڑے ہوئے ہیں وہ نوجوان کر سکتے ہوں تو وہ نوجوان ہمارے جو دوسرے بزرگ حضرات ہیں یا کم پڑے ہوئے حضرات ہیں ان لوگوں کا موبائل لے کر کریں، یا اگلے جمعہ انشاءاللہ وہ کام کرنے کے آپ حضرات کو جو ہے لائیو بتایا بھی جائے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سازشوں سے حفاظت فرمائے۔ ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں تلاوت کر رہا تھا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ اس آیت کو میں نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج یہ آیت نازل ہوئی ہے، اگلے جمعہ اس آیت کی تفسیر بھی کروں گا، اس آیت کا منشا بھی بیان کروں گا، اس کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے کامن سول کوڈ کیا ہے۔ میں ایک آخری مرتبہ ایک آخری گزارش کرتا ہوں، ذرا جلد آنے کی کوشش کریں۔ جمعہ کا ایک دن آدھے بیان کے بعد میری تقریر کا مسئلہ ایسا کہ میں کون سی کی بات شروع کر کو سمجھا کو پھر دوبارہ وہاں کو آئے تک آدھا جمعہ ختم ہو گیا رہتا یا پورا جمعہ ختم ہو گیا رہتا۔ اب میں آیت جو پڑھیا وہ شروع میں پڑھیا، اس آیت کے تحت میں بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں، اس کے بعد پھر آخر میں نے کہا کہ یہ آیت انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، ٹھیک ہے۔ یہ میری تقریر کا طریقہ ہے کہ میں بات شروع کرتا ہوں اور سمجھاتے ہوئے بہت ساری مثالوں کے لیے واقعات بیان کرتا ہوں، پھر اسی نقطے پر آتا ہوں۔ اب انہیں کون کی اللہ کا بندہ درمیان میں آیا تو اسے کیا معلوم ہوتا، مولانا نہ سر بول رہی نہ دھڑ بول رہی نہ پاواں بول رہی، کون سی کی بات بولتے بولتے کان کی چلے جا رہی، کون سی کی بات بولتے بولتے کون سے کی واقعے میں چلے جا رہی۔ میری غلطی نہیں ہے، وہ غلطی تاخیر سے آنے والوں کی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں آپ حضرات ذرا جلد تشریف لائیں، جمعہ کا ایک موقع ملتا ہے، ہم لوگ اللہ کے گھر کو تاخیر سے آتے ہیں، جیسا ہم لوگ اللہ کے گھر کو خالی کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کو خالی کر دے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔